اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی ہم لوگ پڑھ رہے تھے قضیہ، اور ہم نے قضیہ کی اقسام پڑھی۔ صحیح، ہم نے کہا کہ استدلال میں جو چیز بنیادی ہے وہ ہے قضایا۔ جب تک ہم قضایا کو نہیں سمجھیں گے ہم استدلال کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قضایا استدلال کے لیے مواد اور عناصر ہوتے ہیں، یعنی قضایا سے مل کر ہی آگے استدلال بنتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی آواز سب کو؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے خانہ۔ صحیح، تو ہم نے کہا کہ استدلال کے لیے پہلے قضایا کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم قضایا کو نہیں سمجھیں گے ہمیں جو ہے وہ استدلال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحیح، اور قضیہ کی ہم نے تعریف بھی کی کہ قضیہ کیا ہوتا ہے، وہی جس کو ہم خبر کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم سچ اور جھوٹ سے متصف کر سکتے ہیں، یعنی جو مکمل جملہ ہوتا ہے جس کو ہم سچ اور جھوٹ سے متصف کر سکتے ہیں، جو خبر ہوتی ہے۔ صحیح، تو ہم نے سب سے پہلے قضیہ کی تعریف پچھلے درس میں پڑھی، پھر ہم نے قضیہ کی اقسام پڑھے کہ قضیہ کی دو اقسام ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ قضیہ حملیہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اثبات یا نفی کا حکم، ایک چیز پر دوسری چیز کی نسبت اثبات یا نفی کا حکم لگایا جائے۔ اور قضیہ شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک قضیے کا دوسرے قضیے کے لیے اثبات یا نفی کا حکم لگایا جائے، یعنی وجود یا عدم وجود کی نسبت دی جائے، تو وہ شرطیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قضیہ حملیہ تعریف کے لحاظ سے بھی ہم نے کہا یا اثبات ہوتا ہے یا نفی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ خالد حاضر ہے یا خالد غائب نہیں ہے، تو ہم نے کہا خالد حاضر ہے تو ہم نے اس کے لیے ہونے کو ثابت کیا، اور غائب نہیں ہے تو ہم نے اس کے لیے غائب نہ ہونے کو بیان کیا کہ وہ غائب نہیں ہے، نفی کی ہے اس کی غائب ہونے کی۔ صحیح، تو اثبات اور نفی کے لحاظ سے، اور اس میں بھی ہم نے کہا کہ ایک قضیے میں دوسرے قضیے کے درمیان وجود یا عدم وجود کی نسبت پائی جائے، یعنی ہونا یا نہ ہونا۔ تو اس ہونا یا نہ ہونے کے لحاظ سے دونوں ہم نے تقسیم کیے تھے موجبہ اور سالبہ میں۔ ٹھیک ہے، موجبہ وہ کہ جس میں اثبات اور سالبہ سلب کرنا، جس میں نفی ہو۔ تو شرطیہ اور حملیہ دونوں کو ہم نے تقسیم کیا تھا موجبہ اور سالبہ میں۔ ٹھیک، اور پھر ہم نے ارکان قضیہ بھی بتائے تھے کہ حملیہ میں 3 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محکوم علیہ، یعنی وہ جو موضوع بنتا ہے، ایک ہوتا ہے محکوم بہ جسے محمول کہتے ہیں، جو خبر بیان کی جا رہی ہے، اور ایک حکم جسے نسبت کہتے ہیں۔ اور قضیہ شرطیہ کے ہم نے 3 ارکان پڑھے۔ ایک ہوتا ہے مقدم، جو پہلا اس کا حصہ ہوتا ہے قضیے کا، قضیہ شرطیہ میں جو پہلا قضیہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے تالی، یعنی جو دوسرا قضیہ ہوتا ہے، اور پھر ان میں جو رابطہ ہوتا ہے، جو نسبت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بھی 3 اقسام تھی۔ یہ ہمارا پچھلا درس تھا۔ آج ہم قضیہ حملیہ کی تقسیم پڑھیں گے۔ پہلے قضیہ حملیہ کے آگے مزید تقسیمات ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر شرطیہ کی تقسیمات ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ آج ہم قضیہ حملیہ کی تقسیم پڑھیں گے۔ قضیہ حملیہ کیا کہا تھا ہم نے؟ قضیہ حملیہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اثبات یا نفی کا اس کے درمیان حکم لگایا جائے، صحیح، اسے کہتے ہیں قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ، موضوع کے اعتبار سے مدرج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، قضیہ حملیہ کس اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے، چاہے وہ موجبہ ہے یا سالبہ۔ موضوع کے اعتبار سے
اسے تقسیم کیا جاتا ہے کچھ اقسام میں. یہ کتنی اقسام ہیں جی؟ 4 قسمیں ہیں. شخصیہ، اور طبیعیہ، سے محملہ، اور محصورہ. صحیح. یہ 4 اقسام ہیں موضوع کے اعتبار سے. موضوع کے اعتبار سے کیا مطلب؟ یعنی جو قضیہ حملیہ کا موضوع ہے، کبھی وہ موضوع جزئی ہوتا ہے، یعنی ایک جز ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا محمد ہے، مثلا زید ہے، مثلا ہم کہیں عراق ہے، مثلا ہم کہیں پاکستان ہے، یعنی ایک جزئی. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ جزئی جس کا مصداق ایک سے زیادہ نہ ہو. اگر وہ ایک جزئی اس کا موضوع ہے تو قضیہ شخصیہ کہلاتا ہے. جیسے خلاصہ المنطق میں مثال دیے، بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے، تو بصرہ کیا ہے؟ بصرہ جزئی ہے، ایک مصداق ہے. بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے. انت کاتب، آپ کاتب ہیں. اب آپ کیا ہے؟ ایک مصداق ہے نا، آپ کاتب ہیں. صحیح. تو جو جس کا موضوع کیا ہو؟ جزئی ہو. ٹھیک ہے نا. شخصیہ ہو جس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع جزئی ہے. موضوع جزئی ہے یعنی اس کا ایک زیادہ مصداق نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کاتب ہیں. صحیح. بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے. محمود محنتی نہیں ہے. محمود محنتی نہیں ہے. اب محمود کیا ہے؟ جزئی ہے، موضوع اس کا جزئی ہے. محنتی نہیں ہے یعنی قضیہ یہ سالبہ ہے. جب کہا تھا بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے تو یہ موجبہ ہے. آپ لکھنے والے ہیں، آپ کاتب ہیں تو موجبہ ہے. محمود محنتی نہیں ہے تو یہ سالبہ ہے، سالبہ کی مثال ہے. وہ شاعر نہیں ہے، مثلا کہتی ہوں وہ شاعر نہیں ہے. اب وہ جزئی ہے، ایک ہے اس کا مصداق، اور نہیں ہے یعنی وہ سالبہ ہے. تو قضیہ حملیہ چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، موضوع کے اعتبار سے اگر اس کا موضوع جزئی ہے تو شخصیہ کہلائے گا. حملیہ شخصیہ. اگر اس کا موضوع جزئی ہے، جزئی یعنی جس کا ایک سے زیادہ مصداق نہ ہو، اسے کہتے ہیں جزئی. اب چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ، جیسے کہ میں نے مثالیں دی. جیسے ہم نے کہا انت کاتبن، ٹھیک ہے نا، آپ کاتب ہیں. صحیح. اب آپ کیا ہے؟ جزئی ہے. ہوا لیس بشاعر، ہوا لیس بشاعر، وہ شاعر نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے. تو یہ موجبہ کی مثال ہے اور نیچے سالبہ کی مثال ہے. موضوع کیونکہ جزئی تھا. موضوع کیا ہے خاران؟ اس میں انتا یہ موضوع ہے، ہوا یہ موضوع ہے. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزئی جس کا ایک مصداق ہے. اب یہ کیونکہ جزئی ہے تو یہ کہلائے گا حملیہ شخصیہ. حملیہ شخصیہ. دوسری اس کی قسم آگی طبیعیہ. طبیعیہ کیسا ہے؟ ایسا قضیہ حملیہ جس کا موضوع کلی ہو اور موضوع پر حکم بے حیثیت کلی ہونے کے لگ رہا ہو. صحیح. آج بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. بات بہت آسان ہے. موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. کلی ہے. کلی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مصداق ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک. جیسے ہم نے کہا تھا زید مثلا جزئی ہے، انسان کلی ہے. صحیح. جانور کلی ہے. صحیح. ضاحک ہنسنے والا کلی ہے. معاشی چلنے والا کلی ہے، جس کے ایک سے زیادہ مصادیق ہے. اب طبیعہ میں موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ موضوع کلی تو ہے لیکن موضوع پر جو ہم حکم لگا رہے ہیں بے حیثیت کلی لگا رہے ہیں، یعنی ایک مفہوم کی حیثیت سے لگا رہے ہیں. بس تھوڑا سا میں آپ کو ان دونوں کی جب مثالیں دوں گی نا، پھر آپ بہت اچھے سے اس کا تعریف بھی سمجھیں گے اور اس کا فرق بھی سمجھیں گے. طبیعہ میں بھی موضوع کلی ہے اور محملہ میں موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. صحیح. لیکن طبیعہ میں جو موضوع کلی ہے وہ صرف بطور مفہوم ہے. جیسے مثال کیا ہے جی؟ الانسان نوع، انسان نوع ہے. صحیح. موضوع کلی ہے اور کلی کیا ہے؟ بے حیثیت کلی. یعنی بے حیثیت کلی مطلب یعنی بے حیثیت مفہوم. مفہوم یعنی ہم اس کے مصادیق کی بات نہیں کر رہے.
طبعیہ وہ ہے کہ کلی تو ہے لیکن ہم اس کے مصادیق کی بات نہیں کریں، اس کے مفہوم کی بات کریں. بس ہم نے کہا الانسان نوع، نوع، الانسان نوع، انسان ایک نوع ہے. اب جب کہا انسان نوع ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے محمد نوع ہے، زید نوع ہے، خالد نوع ہے، نہیں، انسان نوع ہے تو کلی ہے لیکن بحیثیت مفہوم، بحیثیت کلی، یعنی ہم اس کے مصادیق کی بات نہیں کریں، ہم اس کے مفہوم کی بات کریں. تو طبعیہ میں موضوع کلی ہوتا ہے بحیثیت کلی، یعنی بحیثیت مفہوم، مفہوم کلی، مفہوم کلی. اس میں مصادیق نہیں ہوتے، اس میں مفہوم کی بات کی جاتی ہے. الانسان نوع، الضاحک لیس بجنس، الضاحک لیس بجنس، ٹھیک ہے نا، ضاحک جنس نہیں ہے، ضاحک جنس نہیں ہے. اب جب نے کہا ضاحک یعنی ہنسنے والا، یہ جنس نہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ عرض ہے، یہ عرض ہے، اس کو ہم عرض کہتے ہیں، اس کو جنس نہیں ہے. ضاحک جنس ہوتا ہے حیوان ہونا، ٹھیک ہے، تو ضاحک جنس نہیں ہے. اب ضاحک سے مراد یہ نہیں کہ یہ محمد، زید، خالد، نہیں، ضاحک سے مراد مفہوم ضاحک، مفہوم ضاحک، یہ کلی جنس نہیں ہے. تو طبعیہ میں موضوع کلی ہوتا ہے لیکن اس میں کلی بحیثیت کلی، یعنی اس کے بحیثیت مفہوم ہوتا ہے، اس میں مراد مصادیق نہیں ہوتے. یہ موجبہ کی مثال ہے، الانسان نوع، اور الضاحک لیس بجنس یہ سالبہ کی مثال ہے. صحیح. اب محملہ کیا ہے جی؟ محملہ میں بھی موضوع کلی ہوتا ہے لیکن بحیثیت مصادیق. صحیح. محملہ ایسا قضیہ ہم نے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم موضوع کے مصادیق پر لگ رہا ہو. یہاں پر موضوع کے مصادیق نہیں، موضوع کے مفہوم پر حکم تھا. یہاں پر کیا ہے؟ حکم موضوع کے مصادیق پر لگ رہا ہو. کلی ہے اور حکم کس پہ لگ رہا ہے جی؟ موضوع کے مصادیق پر. اچھا، اب خارن تھوڑا سا آپ نے یہ دیکھنا ہے جو محملہ اور محصورہ، ان میں بھی آ کر یہاں تک یہ دونوں سیم ہوں گے، پھر آگے آ کے تھوڑا فرق آئے گا. محملہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مفہوم کیا ہے جی؟ کلی ہے. معذرت، موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. صحیح. اور حکم بھی موضوع کے مصادیق پر ہے، موضوع کے مصادیق پر ہے. لیکن آگے جا کر جو ان دونوں میں فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ محملہ میں مصادیق کی کمیت مبہم ہے. کمیت یعنی بتا نہیں کہ کل پر ہے یا بعض پر ہے. کمیت کہتے ہیں کل یا بعض کو، کمیت مبہم ہے. جسے کہتے ہیں نا محملہ، محملہ یعنی کمیت مبہم ہے. اور محصورہ، محصورہ یعنی جو حصر کیا گیا ہے. آپ مثلا سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یعنی جس کو گنا گیا ہے، جس کی تعداد ہے. تو محصورہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمیت واضح ہوتی ہے، یعنی یا حکم کل پر ہوتا ہے یا حکم بعض پر ہوتا ہے. لیکن محملہ میں کمیت مبہم ہوتی ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ حکم کل کے لیے ہے یا حکم بعض کے لیے ہے. تو یہاں پر یہ آ کر پھر آ کے دونوں ان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ان میں فرق آ جاتا ہے کہ محملہ میں موضوع کیا ہے؟ کلی ہے اور حکم موضوع کے مصادیق پر ہے. لیکن مصادیق کی کمیت مبہم ہو، مصادیق کی کمیت مبہم ہو. خان کمیت کیا ہے؟ یعنی اس کا کل یا بعض ہونا، یعنی حکم کل کے لیے بعض کے لیے یہ مبہم ہے. صحیح. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں موضوع کہ مصادیق کی کمیت کل یا بعض ہونے کی وجہ سے معین ہو. مصادیق کی کمیت، کمیت یعنی کل یا بعض ہوں، کل یا بعض ہونے کی وجہ سے معین ہو. وہاں پر مبہم تھا، یہاں کیا ہے؟ معین ہے. اب میں آپ کو مثالیں دوں گی، انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. محملہ کی مثال ہے جی، الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے. الانسان فی خسر، انسان خسارے میں.
اب دیکھیں خانم، سب سے پہلے جب کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان کلی ہے، حکم موضوع کے مصادیق پر ہے، مفہوم انسان خسارے میں نہیں ہے، یہ زید، یہ عمر، یہ بکر، یہ مثلا خالدہ، مثلا یہ فاطمہ، یہ مثلا جو ہے یہ خسارے میں ہے، یعنی مصادیق کی بات ہو رہی. یہاں پر کلی تھا بحیثیت کلی، یعنی مفہوم کی بات تھی. یہاں پر کلی موضوع کی مصادیق، الانسان فی خسرین، انسان خسارے میں، مفہوم انسان خسارے میں نہیں ہے، مصادیق انسان خسارے میں. اچھا، مصادیق انسان خسارے میں، لیکن کمیت مبہم ہے، کیا سارے انسان خسارے میں؟ بعض انسان خسارے میں، تھوڑے خسارے میں، زیادہ خسارے میں. کمیت مبہم ہے، کمیت واضح نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا محملہ، یہ موجبہ کی مثال تھی، سالبہ کی بھی ہے. المؤمن لا یکذب، المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اب دیکھیں مومن، سب سے پہلے مومن کیا ہے جی؟ کلی ہے. موضوع اس کا کیا ہے؟ کلی ہے. کارن موضوع یہ موضوع ہوتا ہے، میں اس کو بھی تھوڑا سا سرکل کر دوں، یہ موضوع، یہ موضوع، اس میں بھی جیسے یہ موضوع، یہ موضوع صحیح. اب موضوع کیا ہے؟ مومن. مومن موضوع کیا ہے جی؟ یہ کلی ہے. حکم موضوع کے مصادیق پر ہے. مومن سے مراد مفہوم مومن نہیں ہے، یہ بندہ ہے مومن، جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ محمد، یہ علی مثلا، یہ باقر مثلا، یہ جعفر، یہ جھوٹ نہیں بولتے. صحیح. تو مومن جھوٹ نہیں بولتا، حکم موضوع کے مصادیق پر ہے. اور مصادیق کی کمیت کیا پتہ چلا؟ سب مومن کی بات ہو رہی ہے، بعض کی، تھوڑے کی، زیادہ کی. کمیت مبہم ہے، واضح نہیں ہے. یہ موجبہ کی مثال تھی اور یہ سالبہ کی مثال ہے. یہ کہلاتا ہے محملہ. محملہ یعنی جس کا موضوع کلی ہو، حکم موضوع کے مصادیق پر ہو اور مصادیق کی کمیت مبہم ہو. اب آ جائے جی محصورہ پر. محصورہ کیا ہے جی؟ موضوع کلی ہے، موضوع کے مصادیق پر، یعنی حکم موضوع کے مصادیق پر ہے اور مصادیق کی کمیت کل یا بعض ہونے کے جس سے معین ہے. صحیح. اب کیا جس کی مثال ہے؟ جیسے کہہ رہے ہیں کل نبی مبعوث من قبل اللہ، کل نبی، کل نبی مبعوث من قبل اللہ. صحیح. اب اس کا موضوع کیا آ گیا جی؟ کل نبی، تمام نبی، سارے کے سارے نبی. ٹھیک. کیا آپ دیکھ رہے ہیں جی؟ موضوع کیا ہے جی؟ کلی ہے. کلی ہے نا، کل نبی، ایک نبی نہیں ہے، اس کے مصادیق بہت زیادہ. حکم موضوع کے مصادیق پر ہے. یہ جو مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حکم موضوع کے مصادیق پر ہے، مفہوم نبی پر نہیں ہے، مصادیق نبی پر ہے. اچھا، مصادیق کی کمیت کل یا بعض ہونے کے جس سے معین ہے کہ سارے کے سارے نبی. کوئی ذہن میں نہ لائے کہ کچھ نبی شاید خود لوگوں نے بنا لی، نہیں، سارے کے سارے، کلو نبی، سارے کے سارے نبی مبعوث ہوئے اللہ کی طرف سے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ موضوع کلی بھی ہے، حکم موضوع کے مصادیق پر ہے اور کمیت بھی معین ہے، کل یا بعض ہونے کی وجہ سے. کمیت بھی کیا ہے؟ معین. یہ کل کی مثال تھی، بعض کی بھی ہے. اچھا، اور پھر آگے اس میں بھی آ جاتے ہیں موجبہ اور سالبہ. بعض کی مثال، بعض الطلاب فقراء، بعض الطلاب فقراء، بعض طلاب کیا ہے؟ فقیر ہیں، محتاج ہے، ضرورت مند ہے. تو اب دیکھیں طلاب سے مراد، طلاب خود کلی ہے، مصادیق ایک سے زیادہ ہیں. حکم موضوع کے مصادیق، مثلا یہ جو محمد طالب علم ہے، یہ جو مثلا علی طالب علم ہے، یہ جو خالد طالب علم ہے. صحیح. اور کمیت بھی واضح ہے. بعض طلاب، سارے طلاب کی بات نہیں ہو رہی، بعض طلاب فقراء ہیں، یعنی ضرورت مند ہے. تو ہم نے قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے 4 اقسام پڑھی. موضوع کے اعتبار سے کبھی وہ موضوع جزئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شخصیہ ہے، جیسے انت کاتب، ٹھیک ہے. جیسے نے کہا بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے، مثلا ہو لیس بشاعر، تو موضوع کیا جزئی ہے جس کا ایک مصداق ہے. کبھی موضوع کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں طبیعیہ، موضوع کلی ہے
لیکن بے حیثیت کلی یعنی اس کے مفہوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے الانسان نوع، اب انسان نوع ہے، یہ محمد نوع نہیں ہے، یہ علی نوع نہیں ہے، یہ خالد نوع نہیں ہے، مفہوم انسان کی بات ہو رہی کہ الانسان نوع، انسان نوع ہے. الضاحک لیس بجنس، ضاحک یعنی جو ہنسنے والا، ہنسنے والا یہ جنس نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ عرض ہے. صحیح. تو اب یہ ضاحک سراج جو محمد ہنس رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے، یہ جو علی ہنس رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے، مفہوم ضاحک کی بات ہو رہی کہ مفہوم ضاحک جنس نہیں ہے. صحیح. تو تبیہ میں کیا ہوتا ہے، موضوع کلی ہوتا ہے بے حیثیت کلی یعنی اس کے مفہوم کی بات ہوتی ہے. محملہ وہ ہے جس میں موضوع کلی ہوتا ہے، حکم موضوع کے مصادیق پر ہوتا ہے، مفہوم پر ہوتا ہے، مصادیق پر ہوتا ہے، لیکن مصادیق کی کمیت مبہم ہے یعنی کل اور بعض کو بیان نہیں کیا گیا. صحیح. اور محصورہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع کلی ہے، حکم موضوع کے مصادیق پر ہے، اور کمیت بھی کل یا بعض کی وجہ سے معین ہے. تو اس طرح قضیہ حملیہ کی 4 اقسام بن گئی، قضیہ حملیہ کی 4 اقسام بن گئی. اب خیران حملیہ کی یہ جو محصورہ ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کہا نا کل یا بعض کے لحاظ سے معین ہوتا ہے، تو پھر اس محصورہ کو بھی پھر تقسیم کرتے ہیں 2 قسموں میں، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزئیہ. ٹھیک ہے، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزئیہ. اس محصورہ کو ہم تقسیم کریں گے، یعنی اگر وہ حکم جو ہے کل پر ہے، سب پر ہے تو کہیں گے کلیہ، محصورہ کلیہ، اور اگر حکم بعض پر ہے تو کہیں گے محصورہ جزئیہ. پھر آگے محصورہ کی 2 قسمیں آگئی، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزئیہ. صحیح. محصورہ کلیہ کی مثال جیسے ہوگی کل نبی مبعوث من قبل اللہ، یہ کلیہ کی مثال ہوگی، اور جزئیہ کی مثال ہوگی بعض الطلاب فقراء. صحیح. پھر آگے ان میں موجبہ اور سالبہ بھی ہے، موجبہ بھی ہے، سالبہ بھی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ لا شیء من الکسل بنافع، کوئی بھی سستی کرنے والا، کوئی بھی سست انسان نفع نہیں پاتا، کوئی بھی، ہر کوئی اگر سست ہے تو نفع نہیں پائے گا. تو یہ اس کی سالبہ کی مثال ہے. اور جزیہ کی مثال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بعض الطلاب لیسوا مجتہدین، بعض طالب علم محنتی نہیں ہے، بعض طالب علم محنتی نہیں ہے. تو یہ جزیہ کی سالبہ کی مثال ہو گئی. تو اب ہم نے محصورہ کو تقسیم کیا کلیہ میں اور جزئیہ میں. مثالیں انشاءاللہ فصل المنطق میں موجود ہے اور میں نے بول بھی دی ہیں آپ کو. تو اس طرح قضیہ حملیہ کی تقسیم ہوگی موضوع کے اعتبار سے شخصیہ، طبعیہ، محملہ، محصورہ، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزئیہ. صحیح. تو یہ ہوگی قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے تقسیم. انشاءاللہ کہ آپ کے لیے واضح ہوگا. آگے ایک اور تقسیم ہے حملیہ کی، وہ ہے وجود موضوع. وجود موضوع کے مکان و محل کے اعتبار سے بہت مختصر سے بہت آسان سی تقسیم ہے. وجود موضوع سے قضیہ حملیہ کی ایک دوسری تقسیم ہے، اور یہ کس کی تقسیم ہے؟ حملیہ موجبہ کی. اپنے وجود موضوع کے مکان و محل کے اعتبار سے قضیہ حملیہ موجبہ. یہ صرف قضیہ حملیہ موجبہ کی تقسیم ہے. کس کے لحاظ سے؟ وجود موضوع کے مکان و محل کے اعتبار سے وجود موضوع کے مکان اور محل کے اعتبار سے اس کی تقسیم. سے کیا مطلب مکان و محل کے اعتبار سے؟ یعنی کبھی قضیہ حملیہ موجبہ کا موضوع وجود ہوتا ہے صرف ذہن میں، خارج میں کوئی موجود نہیں، صرف ہمارا ذہنی ہے وہ موضوع. تو اسے کہتے ہیں ذہنیہ،
یعنی اگر اس کا موضوع صرف ہمارے ذہن میں موجود ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ذہنیہ. جیسے خدا کا شریک، خدا کا شریک کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، صرف ہمارا ایک ذہنی موضوع. ہم کہتے ہیں مثلا خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، صحیح، یا خدا کا شریک نہیں ہو سکتا. تو جو خدا کا شریک ہے نا، یہ صرف ہمارا ذہنی جو ہے وہ موضوع ہے. خارج میں کہیں بھی حقیقتاً خدا کا شریک موجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں رکھتا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ خدا کا شریک وجود نہیں رکھتا، صحیح. تو پہلی تقسیم ہوگی ذہنی ہے، ایسا قضیہ حملیہ جس کے موضوع کا محل ذہن ہو، جس کے موضوع کا محل ذہن ہو. جیسے شریک الخالق مستحیل، شریک الخالق مستحیل، خالق کا شریک کیا ہے؟ مستحیل ہے. اب یہ شریک الخالق کے جو موضوع ہے، اس موضوع کا مکان اور محل کہاں ہے؟ صرف ذہن میں، خارج میں موجود نہیں ہے. تو اس کا مکان اور محل ہے ذہن میں، تو اسے کہیں گے ذہنیہ، ذہنیہ، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا بنتا ہے خارجیہ، جس کا موضوع خارجی وجود رکھتا ہے، صحیح، خارجیہ. دوسری تقسیم ہوگی اس کی خارجی. خارجی کیا ہے؟ کہ جس کا موضوع، اس کا مکان و محل کیا خارج میں ہے. جیسے کل طالب یحضر درسہ غدا، یعنی ہر طالب علم کل درس میں حاضر ہوگا، ہر طالب علم کل درس میں حاضر ہوگا. خارج میں کل ہر طالب علم حاضر ہو جائے گا، تو یہ ایک خارج میں وجود رکھتا ہے، اس کا موضوع خارج میں وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے. کیا مثال ہو گئی؟ کل طالب ہر طالب علم کل درس میں حاضر ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا جو موضوع ہے وہ خارج میں وجود رکھتا ہے، یہ طالب علم کل درس میں حاضر ہوں گے، وجود جو ہے وہ خارج میں موجود ہے. تیسری اس کی قسم بنتی ہے حقیقیہ، ایسا قضیہ حملیہ جس کے موضوع کا محل خارج میں زمانہ حال اور استقبال ہو. یعنی ایسا قضیہ جس کا حکم زمانہ حال میں خارج میں موجود افراد اور زمانہ مستقبل میں آنے والے افراد پر لگایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. خانان ہم نے جو خارجیہ کہا، ہم نے کہا خارجی وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے، خارج میں موجود افراد، یعنی ابھی جو افراد موجود ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. میں نے جب کہا نا کہ ہر طالب علم کل درس میں حاضر ہوگا، تو میری مراد یہ طالب علم جو بھی موجود ہیں یہ کل درس میں آ جائیں گے. میں کہتا ہوں ہر طالب علم کمرے میں داخل ہو جائے، تو ابھی یہ خارج میں جو موجود ہے ان کی بات کر رہی ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے حقیقیہ، حقیقیہ، بس آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی، بات بہت آسان ہے. حقیقیہ ان کے لیے ہے جو بھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی ابھی جو موجود ہیں یا جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے، ان سب کے لیے. یعنی کچھ جو وجود رکھتے تھے، کچھ ابھی وجود رکھتے ہیں، اور کچھ آنے والے زمانے میں وجود رکھیں گے، اسے کہتے ہیں حقیقیہ. جیسے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اب جو لوگ گزر گئے کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان تھے، اب جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور کل جو پیدا ہوں گے اور کلمہ پڑھیں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے. یعنی وجود ان کا خارج میں ہے، لیکن کچھ کا وجود ابھی ہے، کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں، صحیح. تو اس طرح حقیقیہ بنتا ہے، جیسے جو بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اس کی مثال ہو گئی جو بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. خارج میں موجود ہے، خارج میں موجود ہے، لیکن صرف اب کے لیے نہیں ہے، اب کے لیے بھی اور آنے والے، حال اور استقبال دونوں کے لیے. تو ہم نے کہا کیسے ہم لیا موجبہ، صرف موجبہ کی بات ہو رہی، سالبہ کی بات ہو رہی. وجود موضوع کے مکان اور محل کے اعتبار سے، وجود موضوع کے مکان اور محل کے اعتبار سے کبھی وہ ذہنیہ ہوتا ہے، یعنی اس کا موضوع کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں اس کا کوئی مثال موجود نہیں ہے. اور کبھی اس کا خارج میں موجود جو ابھی موجود ہے ان کی وہ ہے، اور کبھی ان کا حقیقی ہے کہ خارج میں موجود ہے زمانہ حال میں بھی
اور زمانہ استقبال میں بھی یعنی مستقبل میں بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی اس کی موضوع بن رہے ہیں. تو اس طرح سے 3 اقساموں کی قضیہ حملیہ موجبہ کی. انشاءاللہ آج کے لیے درس کافی ہے اور اگلے درس میں ہم قضیہ شرطیہ کی اقسام پڑھیں گے. والحمد للہ رب العالمین.